نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، مدح و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے، جو اس کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا مالک ہے. بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہم تمام کو ہدایت کی دولت نصیب فرمائی. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. پچھلے خطبے جمعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات سے متعلق کچھ باتیں رکھی گئی تھی. آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا ٹاپک ہے بہت کم اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا معجزے کے طور پر عطا کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک بڑا معجزہ عطا کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر اس کے اوپر ایمان لائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ اس سے متاثر ہوتے رہیں گے اور اس پر ایمان لاتے رہیں گے. ہر اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، قیامت اور آخرت کی خبریں دینے کے اعتبار سے، اور جتنے بھی آپ اعتبار بنا سکتے ہیں اپنے طور پر، ہر اعتبار سے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. آج بھی قرآن نہ سمجھنے والا شخص بھی متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے. چلیے سب سے پہلے اپنی بات کا آغاز صحیح مسلم کی ایک روایت سے کریں گے. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی
انی لأعرفہ الآن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، انی لأعرفہ الآن، آج بھی میں اچھی طریقے سے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے، جو رسول بنائے جانے سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھا کرتا تھا، جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر، جی ہاں پتھر۔ آپ بول سکتے ہیں کہ آپ تو ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، بنائے تو نہیں گئے تھے، لیکن اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں اس وقت لکھ دیا گیا تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی ہی کے مرحلے میں تھے۔ دوسری حدیث عبداللہ ابن مسعود سے، یہ بھی صحیح مسلم، قریش مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے کہ آپ واقعی اگر اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی خبر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نبی اکرم کو دے دی۔ مشرکین مکہ کے مطالبے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف توجہ دلائی اور کہا اے مکہ والو تم مجھ سے نبوت کی دلیلیں مانگتے ہو، اے مکہ والو تم مجھ سے معجزہ چاہتے ہو، دیکھ لو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نحن بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں ہیں، اذن فلق القمر فی القتین، جب چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ کر الگ ہو گیا، فی القتل وراء الجبل، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے پیچھے چلا گیا، وہ فی القتل دونہ، اور چاند کا دوسرا ٹکڑا ٹوٹ کر دوسری طرف چلا گیا۔ ہاتھ سے اشارے پر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں اتنا ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو مشرکین مکہ کو اس طرف توجہ دلائی کہ دیکھو تم نبوت کی دلیلیں مانگتے، دیکھو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر ہے، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، طلحہ اور زبیر ہیں، پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر ایسے مارا، کہا اہدا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، اے احد پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور تیرے اوپر باقی شہداء ہیں۔ اور دنیا جانتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر سب شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے ثابت ہے۔ آپ نے پیر مارا اور پہاڑ سے مخاطب ہو کر کے کہا اے پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور شہید ہے۔ تو پہاڑ تھم گیا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا؟ یہی پر نہیں، ابھی مسند احمد کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے کنت غلاما یافیا، میں چھوٹا تھا، میں ابھی لڑکپن کی زندگی میں تھا، ارعاغن من لعقبۃ بن ابی معیط، اور میں عقبہ ابن معیط کی بکریاں اونٹیاں چرایا کرتا تھا، میں اتنے عقبہ ابن معیط کا غلام تھا، میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ آئے اور کہنے لگے حل من عندک لبن، اے بچے کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم
حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، میں نے جواب دیا انی مؤتمن ولست ساقیکما، میں اپنے مالک کی بکریوں کے تعلق سے میں بڑا امانت دار ہوں، میں اپنے مالک کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، میں عام لوگوں کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی مت پلا، کون تمہاری بکریوں سے دودھ پیتا ہے، لیکن حل عندک من جذع لم ينزع علیہ الفحل، مجھے تو تم سے وہ بکری چاہیے جو بہت چھوٹی ہو، اتنی چھوٹی کہ اس نے ابھی نر سے بھی جفت نہ کی ہو، نر سے جفت ہو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بکری دودھ دے گی نا، لیکن رسول اکرم کہتے ہیں مجھے چھوٹا سا کوئی بچہ چاہیے، ایسا بچہ جو ابھی تک نر سے جفت ہی نہ ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں لے کر کے چلا آیا، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کا ایک بڑا برتن لے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو جمایا اور بکری کے تھن کو آپ نے مس کیا، چھوا، فدعا، اور آپ نے دعا پڑھی، پھر بسم اللہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھنوں میں ہاتھ لگانا ہی تھا، تھن غبارے کی طرح پھولنے لگا، ایک دم سے دودھ سے لبالب بھر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دونا شروع کر دیا، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جھاگ اوپر تک آ گئے، آپ نے دودھ خود پیا، ابو بکر کو پلایا، اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا کہ تم بھی پی لو، اور پینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن سے مخاطب ہو کر کے کہا اے تھن اخلص، خالی ہو جا، فخلص، تھن پہلے کی طرح خالی ہو گیا۔ کہتے ہیں جب میں بڑا ہوا، اسلام کی دولت میں نے قبول کر لی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے اسی وقت ہی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں دیکھ کر کے تو حیران ہو گیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت وہ دعا سیکھنے کی بھی کوشش کی، اور میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی یہ دعا سکھا دیجئے تاکہ میں بھی اپنی بکریوں سے دودھ نکالوں اور فائدہ اٹھاؤں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ہوشیار بچہ، تجھے تو سیکھنا ہی چاہیے۔ کہتے جب میں اسلام لایا فَأَخَذْتُ فِيهِ مِن 70 سُورَةً، اور اس کے بعد قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے مجھے اتنا لگاؤ ہو گیا، میں نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سورتیں سیکھ لی۔ کتنے؟ 70۔ قرآن سے یہ لگاؤ تھا۔ فَأَخَذْتُ فِيهِ مِن 70 سُورَةً، اور ایسا نہیں کہ کوئی بولتے کہ فلاں سورت پڑھ تو آدمی بغلے جھانکنا لگے، نہیں، لا ينازعنی فیہا احد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے جو براہ راست ڈائریکٹلی طور پر رسول اکرم سے 70 سورتیں سیکھی تھی، ان سورتوں میں میری پکڑ، ان سورتوں کا حافظہ، ان سورتوں سے متعلق دیگر باتیں، تفسیر وغیرہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ بیان کرنا اور اس کی تفسیر کرنا تو دور کی بات ہے، لا ينازعنی فیہا احد۔ میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح علم سیکھا ہے، ان 70 سورتوں میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا بہت علم، 70 سورتیں میں نے سیکھی ہے، ایسے نہیں، اتنا پختہ یاد کیا ہے کہ کوئی اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ مجھ سے پوچھے تو مجھ سے اچھا کوئی نہیں بتا پائے گا۔ اللہ۔ خالد، حبیش بن خالد ام معبد کے بھائی ہیں، یہ بھی حاکم میں روایت ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے۔ حبیش بن خالد کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے، آپ مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تو راستے میں ام معبد کا خیمہ نظر آیا، ایک بڑی عورت تھی ام معبد، آپ کے ساتھ ابو بکر عمر ہے،
ام معبد کے یہاں گئے، خیمے میں داخل ہوئے اور ام معبد سے کہا اماں کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں دے، کیا تمہارے پاس گوشت ہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے، ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں، ہم بھوکے، ہمارے ساتھی بھوکے، ہم اپنی بھوک مٹانا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹے تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ آج گھر پہ کچھ کھانے کو نہیں ہے، میرا شوہر ابھی شکار کے لیے باہر گیا ہے، تم تھوڑی دیر رک جاؤ، آنے دو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تازہ تازہ گوشت بنا کر کھلاتی ہوں۔ کتنے مہمان نواز تھے آپ کے، یہاں خریدنے آئے، یہاں کھلانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور آج کل لوگ اگر کسی کے گھر داخل ہو جائے تو گوشت چھپا لیتے ہیں کہ کہیں رک نہ جائے، اور ان دنوں فاقہ کر کے کسی طریقے سے لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے، ایک دن کھاتے تھے تو 2 دن فاقے کرتے تھے، لیکن دل اتنا فراخ تھا، دل اتنا بڑا اللہ نے ان لوگوں کا بنایا تھا۔ ام معبد کہتی ہے بیٹے رک جا، تم بڑے بھوکے معلوم ہوتے ہو، میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر تمہیں کھلاؤں۔ کہا اماں جلدی ہے، ہمیں جلدی جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خیمے میں بندھی ہوئی ایک بکری کے اوپر پڑتی ہے۔ حدیث میں اس طرح الفاظ ہے فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شاۃ فی کسر الخیمہ، آپ کی نگاہ خیمے میں بندھی ہوئی ایک بکری کے اوپر پڑتی ہے۔ آپ نے کہا وما هذه الشاۃ یا ام معبد، یہ بکری کیسی ہے اے ام معبد؟ کہا تلک الجحد عن الغنم خلفها تلک الجحد عن الغنم، بیٹے یہ وہ بکری ہے جو اپنی کمزوری اور لاغر منی کی وجہ سے ہر بار ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ بھائی بکریوں کا جھنڈ نکلتا ہے، پورا جھنڈ ایک ساتھ چلتا ہے، لیکن جو کمزور ہو جاتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ ام معبد کہتی ہے کہیں بھیڑیا نہ اچک لے، اس ڈر سے میں ریوڑ کے ساتھ اسے میں نہیں بھیجتی۔ اے میرے بیٹے یہ دودھ نہیں دیتی ہے، حل من عندک لبن، کیا یہ دودھ دیتے کا نہیں، اس کا سوال ہی نہیں ہے۔ کہا اماں جان اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا دوہ کر دیکھ لوں، میں بھی تو ذرا ٹرائی کروں۔ بولتا نا ایک بار ٹرائی کر لو کہ کیا حل ہے، وہ قسم کھاتی ہے اور اس طرح بِأَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، بِأَبِي وَأَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ پر قربان تم زیادہ بھوکے نظر آتے ہو، یہ بکری کبھی بھی دودھ نہیں دے سکتی ہے، یہ تو بہت زیادہ بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہے، اس کی ہڈیوں میں تو گودا تک بھی موجود نہیں۔ اِن رَأَيْتَ بِهَا حَلْبًا فَاحْلِبْهَا، اے اجنبی اگر اس کے اندر تمہیں کہیں سے دودھ نظر آ رہا ہے تو جا، اجازت ہے، فَاحْلِبْهَا، تو ہی دودھ دو کر کے دیکھ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری منگائی، آپ اسی طرح بیٹھے، دودھ دونا شروع کیا، اس طرح بکری نے جی بھر کے دودھ دیا، حدیث میں آتا ہے بکری نے اپنے پاؤں کھول دیے، ایسا لگ رہا تھا کہ بکری مدتوں سے اسی مہمان کی منتظر تھی۔ برتن بھر گیا، آپ نے پیا، اپنے ساتھیوں کو آپ نے پلایا، ام معبد کو بھی پلایا، اور پھر دوبارہ آپ نے دودھ دہنا شروع کیا۔ ایک بڑا پورے پریوار کو کافی ہونے کے لیے جو برتن کافی ہوتا ہے وہ برتن آپ نے منگایا، کیا ہے ام معبد اس چھوٹے برتن سے تیرے گھر میں کچھ نہیں ہونے والا، ایک بڑا سا برتن لے کر کے آؤ۔ ام معبد کہتی ہے بڑا برتن لے آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دہنا شروع کرتی، دودھ اتنا آیا کہ اس کی جھاگ اوپر تک تیرنے لگ گئی، اور مجھے تھما دی اور کہا اے اماں جا یہ دودھ پی لینا، اپنے شوہر کو بھی پلا دینا، اور یہ بکری جب تک زندہ رہے گی اسی طرح دودھ دیتی رہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے بیعت لی اور آپ مدینے کی طرف نکل گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا بے پناہ ملا، جو دیا گیا اللہ کی طرف سے بے پناہ دیا گیا، حسن ایسا لوگ دیکھے تو یہ نہ لوگ دیکھ پائے کہ چاند زیادہ خوبصورت یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت، اخلاق کو دیا گیا جس سے بڑھ کر کسی کا اخلاق بنایا نہیں، جو دیا
اللہ تعالیٰ نے کوثر کا ورنہ مانا ہی ختم ہو جائے، بے پناہ دیا اللہ تعالیٰ۔ برکت ایسی تھی جس چیز پر ہاتھ لگاتے، مٹی بھی ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتے۔ حضرت جعفر بن عبداللہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی سواری کے پیچھے مجھے بٹھایا اور انصاری کے ایک باغ کے اندر مجھے لے گئے۔ اتنے میں ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد زاروں قطار اس اونٹ نے رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بھی پہچانتے تھے، جانور بھی۔ اگر ہم مسلمان اس نبی کو نہ پہچانے، اس نبی کے نقش قدم پر نہ چلے، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں دل و جان قربان نہ کریں، تو پھر ہم جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوں گے۔ ایک جانور بھی جانتا ہے یہ نبی ہے، آپ کو دیکھ کر جانور ہو رہا ہے، اونٹ ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو روتے ہوئے دیکھا، اونٹ کو سہلایا اور کہا کون ہے اس کا مالک؟ مالک کو بلاؤ۔ اتنے میں انصاری نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور کہا اللہ کے رسول میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تتقی اللہ من هذه البہیمہ، اے انصاری نوجوان، کیا تو اس جانور کے تعلق سے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ جانور کے ساتھ تم حق طلبی کر رہے ہو، اس کو تم کھانا کم دیتے ہو، اس سے کام تم زیادہ لیتے ہو۔ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے۔ افلا تتقی اللہ من هذه البہیمہ بہیمۃ التی تملکها، اللہ نے جس پروردگار نے تجھے اس اونٹ کا مالک بنایا، کیا اس کا ڈر اس جانور کے تعلق سے تیرے دل کے اندر موجود نہیں؟ آج ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کر دیتے ہیں، انسان کو چھوڑو، مسلمان بھائی کی حق تلفی مارتے ہیں، یہاں جانور کی حق تلفی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، ایسا مت کرو کہ اس کو کھانا کم دیا جائے اور کام زیادہ لیا جائے۔ ہو میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب زندہ معجزہ، اور یہی پر بس نہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جن میں پتہ چلتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کئی ایسے معجزات وارد ہوئے۔ معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہے جو عقل کو حیران کر دے، عقل کو جو حیران کر دے، عام لوگوں کی سمجھ و فہم سے بالا تر ہو، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، خندق سمجھتے ہو، سورنگ، جنگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دشمن فوج ہمارے علاقے میں نہ داخل ہو سکے، اس لیے خندق کھود دی جاتی تھی، وہ عبور نہ کر سکیں۔ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خندق جب کھودی جا رہی تھی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بہت زیادہ چمٹا ہوا دیکھا۔ او میرے بھائیوں، اللہ نے آج نعمتوں کی فراوانی ہمارے اندر رکھ دی، کھانے پینے کی نئی نئی اقسام آج موجود ہیں، آج مختلف انواع اقسام کے آج ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ اس زمانے کو یاد کیجیے جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن تک جو کی روٹی نہیں کھائی، اور پوری زندگی آپ نے کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض دفعہ آپ اور آپ کے صحابہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ یہی حال حضرت جابر بن عبداللہ نے خندق کھودتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رہا نہیں گیا، بھاگتے ہوئے گھر آئے اور بیوی سے پوچھا، اے میری بیوی، آج سے زیادہ بھوکا میں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ آپ کا پیٹ بہت زیادہ چمٹا ہوا ہے، بہت زیادہ چھوٹا پڑ گیا ہے، اے میری بیوی کچھ کھانے کو ہے تو بتاؤ۔ بیوی ایک پوٹلی نکالتی ہے، اس پوٹلی کے اندر صرف 1 سا جو موجود ہے، یعنی 3.25 کلو جو موجود ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بکری کا چھوٹا بچہ تھا، ہم نے اس کو ذبح کیا اور بیوی سے کہا تم اس کا آٹا تیار کرو، اور بیوی نے کہا کہ جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر کے آؤ۔ ہاں سنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے درمیان مجھے شرمندہ مت کرنا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ تم دعوت تو دینے جا رہے ہو لیکن شرمندہ مت کرنا۔ کیا مطلب؟ زیادہ لوگوں کو مت بلانا، ارے 3 کلو تو آٹا ہے ہمارے پاس، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کتنے آدمی کھا سکتے تم جانتے ہو، بس اتنے ہی لوگوں کو بتانا۔ اللہ کے رسول کے پاس خندق میں پہنچے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوئی، ہم نے آپ کے لیے 3.25 کلو آٹے کی روٹی تیار کی ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ چلیے اور ہمارے گھر میں کھانا تناول فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ سنا، تمام خندق والوں کو خطاب کیا اے خندق والوں چلو اٹھو، حضرت جابر کے یہاں سے دعوت آئی ہے، چلو دعوت کھاتے ہیں۔ حضرت جابر پھر سر پر بھاگے، کہا ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ بیوی نے ڈانٹ کر کہا میں نے تجھے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ تم مجھے شرمندہ مت کر۔ کہا میں نے تو بالکل ویسا ہی کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو دعوت دے دی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ رسول اکرم آئے، آٹا تیار ہوا، آٹے میں آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، اسی طرح گوشت کے اندر بھی رسول اکرم نے پہلے ہی جابر کو بتا دیا تھا کہ تب تک کھانا بنانا مت شروع کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ آپ آئے، آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، گوشت کی ہڈیاں کے اندر بھی اپنا لعاب مبارک ڈالا اور کہا کہ ایک روٹی پکانے والی کسی عورت کو بھی بلا لو جو تمہارے کاموں میں ہاتھ بٹائے، روٹی اسی طرح پکتی رہے، اسی طرح ہڈیاں سے گوشت نکلتا رہے لیکن چولہے سے نہیں اتارنا، اسی طرح گوشت نکلتا رہا، روٹیاں بھی پکتی رہی، لوگ کھاتے رہے۔ جانتے 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا، پھر بھی حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں میں گوشت ویسے ہی گوشت سے بھری ہوئی ہڈیاں تھی اور اس کے اندر جوش مار اور روٹی بھی ختم ہونے کا نام نہیں۔ آخری بات، آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اس کو مسند امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری لیا، سر پر بھاگا۔ وہ چرواہا اس بھیڑیے کے تعاقب میں بھاگا، پیچھے بھاگا، تعاقب کرتے ہوئے بھیڑیے سے وہ بکری چھڑا لی، واپس لے لی۔ اب بھیڑیے نے کیا کیا؟ ایک اونچے ٹیلے پر جا کے بیٹھ گیا اور دم دبایا اور کہا آدمی کی طرح بات کرتے اے چرواہے، میں نے اپنی روزی حاصل کرنا چاہی اور اللہ نے مجھے روزی عنایت بھی کر دی تھی، لیکن تو میرے اور میری روزی کے درمیان حائل ہو گیا، تو نے مجھ سے میری روزی چھین لی ہے۔ وہ چرواہا یہودی تھا، دیکھا کہ ایک بھیڑیا انسان کی طرح باتیں کر رہا ہے، کہا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج سے پہلے تو میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، ایک بھیڑیا انسان کی طرح باتیں کرے، بھائی یہ عجیب نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑی عجیب تمہیں بات بتا دوں تو تم کتنے عجیب میں پڑ جاؤ۔ کہا اس سے بھی بڑی عجیب بات کیا ہے؟ کہا 2 پہاڑوں کے درمیان کھجوروں والے علاقے میں رہنے والا ایک شخص ایسا ہے جو ماضی اور مستقبل کی خبریں بیان کرتا ہے، وہ یہودی تھا، تورات کا تھوڑا بہت علم تھا، آخری نبی کی تلاش میں اس کا دل بے چین ہو رہا تھا کہ کہیں ہو نہ ہو آخری نبی ہو۔ تلاش کے بعد آتے، مدینے کے اندر آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان فرماتے۔ آپ نے اس یہودی بچے، اس چرواہے کے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا ہاں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ اپنے گھر سے نکلیں گے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال، اس کے اعزاء و اقارب جو بات
کی ہوگی، سب یہ ساری چیزیں بتا دیں گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی ایک بھیڑیے نے دی. بھیڑیے نے کہا کہ ارے تم جاؤ، تم مجھے انسان کی طرح بات کرنے پر تعجب کرتے ہو، دو پہاڑوں کے درمیان کھجوروں والے علاقے میں جا کر تو دیکھو، مدینے کے اندر یثرب کے اندر قدم تو رکھو. وہ تو ماضی اور مستقبل کی خبریں بتاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے کہا کہ تم بھائی کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا اس بات کی گواہی اور کون دیتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ایک وادی میں تھے، ایک کیکر کا درخت سامنے تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ درخت گواہی دیتا ہے. آپ نے وہ درخت کو اشارہ کیا، بلایا، وہ درخت اپنے جڑوں سمیت اکھڑ کر رسول اکرم کے پاس آ کھڑا ہوا اور 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھانے پر انہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا. اور اس طرح کے کئی معجزات رفع حاجت میں بھی درختوں نے آپ کے لیے پردہ کیا. اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات رونما ہوئے. حدیبیہ کے موقع پر ایک سوراخی پانی سے بچا ہوا تھا، اس میں بھی اللہ کے رسول وضو کر چکے تھے. صحابہ پیاس سے بے چین تھے. حضرت جابر صحیح بخاری کی روایت کہتے ہیں پیاس سے بے چین سب صحابہ آ گئے. کتنے تھے؟ 1500. کہتے اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ ڈالا، آپ کی انگلیوں سے ایسا پانی چھوٹنے لگا جس طرح کوئی چشمہ نکل رہا. اور کہتے ہیں کہ 1500 لوگوں نے پانی پیا، اپنی پیاس بھی بجھائی اور وضو بھی کیا. حضرت سالم جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے؟ کہا کہ اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ ایک سوراخی پانی ہمارے لیے کافی ہوتا. ہم تو صرف 1500 ہی تھے. اللہ، اس طرح کے بے شمار معجزات ہیں. بات لمبی ہو گئی ہے، وقت ہو چکا. اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح سمجھتا کرے. کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک